یا نہ ان مینیجبل ہو جائیں گے معاملات، یہ اس وقت کی ان کی رائے تھی. مگر آپ نے دیکھا کہ ہماری حکومت نے آتے ہی معیشت کو سنبھالا، ایک نیا IMF پروگرام اگری کیا جو کہ پچھلے سال کی بجٹ میں کی بنیاد بھی بنا، اور اس میں جو ہم نے اہداف طے کیے تھے، بالخصوص پرائمری بیلنس کا جو ہدف ہم نے رکھا تھا، وہ ہم نے مالی سال 2025 میں وہ ہدف پورا کیا، اور کوئی بھی منی بجٹ لائے بغیر ہدف پورا کیا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب جون 2024 میں بجٹ کا اعلان ہوا تھا تو دعوے ہوئے تھے کہ یہ اتنا ان ریئلسٹک بجٹ ہے کہ یہ تو منی بجٹ کے بغیر پورا ہو ہی نہیں سکتا. مگر منی بجٹ بھی نہیں آیا اور وہ اہداف بھی پورے ہوئے. اور الحمدللہ ہم نے IMF کے ریویوز بھی پاس کیے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ ایک میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے سفر سے، معاشی استحکام کے سفر سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پر IMF کے پروگرامز اگری کرنا اور اس سے پاس کرنے کے نتیجے میں آپ کی جو بین الاقوامی سطح پہ باقی جو ریٹنگز ایجنسی سے ڈیلنگ ہوتی ہے، ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے ڈیلنگ ہوتی ہے، بائی لیٹرل آپ کے اکنامک جو ڈپلومسی ہوتی ہے، اس سب پہ اس کا اثر آتا ہے. اور الحمدللہ اس اسٹیبلائزیشن اور ان نتائج کے نتیجے میں جس کے میں اسٹرکچرل ریفارمز اس میں ایک اہم حصہ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں جو اسٹیبلائزیشن ہمیں ملی، جو ہم نے معاشی استحکام دیا، جس کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح تقریباً کوئی 22-24% سے ہمارے فروری 2024 کے مقابلے میں لو سنگل ڈیجٹ پر آئی. اور آپ نے دیکھا زر مبادلہ کے ذخائر بھی مستحکم ہوئے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال FBR کی ریونیو گروتھ 26% رہی اس چیز کے باوجود، اور ٹیکس ٹو GDP جو آپ کی شرح تھی وہ تقریباً 8.8% سے 10.3% تک گئی. 1.5% اضافہ ہوا جو ماضی میں پہلے نہیں ہوا. اور یہ سب ایک ایسے سال میں ہوا جب GDP گروتھ ماڈسٹ رہی، کیونکہ اسٹیبلائزیشن کا سال تھا. تو اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بین الاقوامی سطح پر ریٹنگز ایجنسیز نے بھی، موڈیز ہو، فچ ہو، S&P ہو، سب نے ہماری ریٹنگ کو، ساورن ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس سے ایک استحکام کی فضا معاشی آئی. ڈیفالٹ کی جو پہلے خطرے کی بات کی جاتی تھی وہ ٹل گئی. مگر آج بھی ہم جانتے ہیں کہ اسٹیبلائزیشن کے بعد ہم نے آگے جو اگلا مرحلہ ہے، جو ہمارے لیے ایک مستقل بطور ایک حکومت، بطور ایک قوم یا ریاست آپ کہیں، ایک جو ہمارا چیلنج رہا ہے کہ ماضی میں جب بھی اسٹیبلائزیشن آئی ہے تو اس کے بعد ہم بوم بس سائیکلز کا شکار رہے ہیں، کیونکہ جب واپس گروتھ آئی ہے تو وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے امپورٹس زیادہ تیزی سے بڑھی ہیں بنسبت ہماری ایکسپورٹس کی. اور پھر ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ جب ڈپلیٹ ہوتے ہیں تو پھر واپس ہمیں فنڈ میں جانا ہوتا ہے. تو اس دفعہ اب اسٹیبلائزیشن کے بعد وزیر اعظم صاحب بالکل اس چیز پر فوکسڈ ہیں کہ آگے ہم پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکنامک گروتھ، مطلب کہ جس میں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا کلیدی کردار ہو معاشی گروتھ میں، ایسی گروتھ جو کہ سسٹینیبل ہو، مطلب کہ مستقل سطح پر ہو. اس کے لیے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہونا بڑی ضروری ہے کہ اس دفعہ جو ہماری معیشت میں جو گروتھ آئے اس میں ایکسپورٹس کا کلیدی کردار ہو، تاکہ جب اکنامک گروتھ بڑھے تو ساتھ ہی ساتھ ایکسپورٹس بڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کے بجائے مزید مستحکم ہوں. اور ایک ایسی گروتھ ہو جو انکلوسیو ہو، جس میں ہمارے سب سے جو کمزور طبقات ہیں، ہمارے سارے پاکستانی بہن بھائی جو ہیں، وہ اس میں اس اکنامک گروتھ کے بینیفیشری ہوں، وہ اس سے بینیفٹ کریں. یہ ایک روزگار کا اور قوت خرید میں اضافہ کا ایک سبب بنے. تو یہ انشاءاللہ ہمارے اہداف ہیں جی. اور آج کل سارا فوکس اسی پر ہے. آپ نے دیکھا اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی مشاورتی ایک عمل شروع کیا ہوا ہے. ابھی آپ نے دیکھا ریسنٹلی پچھلے ہفتے 8 دسمبر کو ہم نے الحمدللہ IMF کا ریویو ہمارا الحمدللہ بورڈ اپروول ہو گیا ریویو کے بعد. اور اگین یہ ایک مزید ایک سیل آف کانفیڈنس آپ کہہ لیں جو ہماری معاشی استحکام کے ہمارے جو نتائج رہے ہیں. مگر پرائیویٹ سیکٹر کی جو میں آپ سے بات کر رہا تھا، پرائم منسٹر صاحب نے پہلی دفعہ 9 ورکنگ گروپس تشکیل دیے تھے، جو کہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کے ہمارے خواتین و حضرات اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس میں شرکت بھی ان کی تھی. اور انہوں نے ہماری دیگر وزارتوں، متعلقہ وزارتوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورتی ایک عمل کے بعد وزیر اعظم صاحب کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے 3 گھنٹے طویل کاروباری حضرات کے ساتھ ایک کلوز ڈور ایک سیشن کیا، جس میں بہت ایک کینڈیڈ گفتگو کی، تاکہ ہم ان سے بھی مشاورت کریں اور جو لوگ فیلڈ میں
حقیقتاً کاروبار کرتے ہیں، ایکسپورٹس کا سبب بنتے ہیں، روزگار کا سبب بنتے ہیں، ان سے ہم اپنی پالیسی میکنگ کے اندر انپٹ لیں. اور اس میں سے دیگر اب ورکنگ گروپس اپنی تجاویز دے بھی چکے ہیں، جس میں ایک ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کا گروپ تھا، ایک انڈسٹریلائزیشن کا گروپ تھا، ایک انکم ٹیکس کا گروپ تھا، ایک ہمارا کسٹمز ٹریڈ اور ٹیرف کا گروپ تھا. اور اس کی میں ایک مثال کہ کس طرح وہ تجاویز ایکشن میں تبدیل ہوئیں، وہ ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج کا خاتمہ تھا. یہ 0.25% جو کہ ایک ایکسپورٹ ٹرن اوور پر ایک سرچارج چلتا آ رہا ہے سالوں سے، وہ وزیر اعظم صاحب نے ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ وہ 0.25% سرچارج آئندہ سے، جو کہ ایکسپورٹس کے اوپر ایک ٹیکس کی صورت میں لگا ہوا تھا یا ٹیکس کی اس کا ایک افیکٹ تھا، اس کو وزیر اعظم صاحب نے فوراً ہدایت دی کہ اس کو ابالش کیا جائے، اور اس کے ہفتے 10 دن کے اندر امپلیمنٹ بھی ہو گیا، جس کے بعد سے اب وہ کوئی بھی ایکسپورٹ جو پروسیڈ ہے اب اس کے اوپر یہ سرچارج نہیں ہو رہا. یہ صرف ایک مثال ہے، اور آگے بھی آپ آئندہ دیکھیں گے کہ جو بقیہ 5 ورکنگ گروپس ہیں اس ہفتے اگلے ہفتے انشاءاللہ متوقع ہیں کہ وہ بھی اپنی وزیر اعظم صاحب کے سامنے اپنی تجاویز رکھیں گی، جس میں انرجی، ریلویز، آئی ٹی، پورٹس اور ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ورکنگ گروپس ہیں. مگر آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری بدقسمتی سے کچھ ایک جماعت ہے جو اپوزیشن میں ہے، جس نے پی ٹی آئی، جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ کوشش کرنے میں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ کہ ملک میں جو آپ کی معیشت ہے اس کو دھچکا لگے. اس نے آئی ایم ایف کو چٹھیاں بھی لکھیں. پہلے جب اس کی اپنی حکومت جا رہی تھی تو اس نے جاتے جاتے خود ہی آئی ایم ایف پروگرام کو سبوٹاج بھی کیا، ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا بھی. اور جب ہم نے 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس ٹائم پر جب ہم نے اسی آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی قومی مفاد میں، تو باقاعدہ آئی ایم ایف کو چٹھیوں کی کاپیاں بھیجی گئیں تب، اور باقاعدہ اس ٹائم پر ان کے وزرائے خزانہ کی آڈیو لیکس بھی آپ کے سامنے، جس میں اس چیز کی کنفرمیشن ہوئی کہ کس نیت سے وہ کام کیا گیا تھا. اس کے بعد بھی پچھلے سال پھر سے آئی ایم ایف کو ایک چٹھی لکھی گئی، اور ہر دفعہ یہ کوشش ہوئی کہ جو ملک ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، پی ٹی آئی کو کہ مجرموں کو جو جیل میں بیٹھے ہیں ان کو آزادی مل جائے اور ان کو پی ٹی آئی کو واپس کرسی مل جائے. بے شک اس کو حاصل کرنے کے لیے ملک کو ڈیفالٹ ہونا پڑے، یہ بھی پی ٹی آئی کو قابل قبول ہے. بے شک اس کے لیے ہمارے سفارتی تعلقات کو آپ ہیوی کسی قسم کی کا دھچکا یا چوٹ دیں، جس طرح سائفر کو استعمال کر کے امریکہ کے ساتھ کوشش کی گئی. تو دیکھیے ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ایک مستقل بیانیہ رہا ہے، وہ پہلے کبھی وہ پاکستان کی معیشت کے خلاف بیانیہ ہوتا ہے، کبھی وہ پاکستان کی سفارتکاری کے خلاف بیانیہ ہوتا ہے، اور ایک مستقل سطح پر تو میں کہوں گا پاکستان کے دفاع اور پاکستان اٹ سیلف کے خلاف ایک بیانیہ چلتا آ رہا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مستقل سطح پر ان ریلینٹنگ پی ٹی آئی کی اپنی افواج کے خلاف ایک باقاعدہ ایک کیمپین ہے، سوشل میڈیا پر کیمپین ہے، اور ٹاپ ٹو باٹم ایک کیمپین ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے سو کالڈ لیڈر سے ہوتا ہے، جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی بھی آپ 8-10 دن پہلے کا ان کا ایک ٹویٹ دیکھ لیں جو آج بھی قائم ہے. آپ اپنے فون کے اوپر ابھی آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس شخص کے ٹویٹر ہینڈل پر آج بھی وہ ٹویٹ قائم ہے، جس کے اندر وہ باقاعدہ اپنی حکومت کے خلاف، اپنے افواج کے خلاف وہ والی زبان استعمال کر رہا ہے جو ہمارا دشمن استعمال کرتا ہے. چاہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے متعلق اس کی باتیں ہوں، چاہے وہ افغانستان کے خلاف جنگ کے متعلق اس شخص کی باتیں ہوں. آپ ابھی وہ الفاظ نکال لیں، میں دہرانا نہیں چاہتا یہاں پر، مگر آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زہر اگلا جا رہا ہے. اور اس شخص کا ٹویٹ آج بھی وہاں پر موجود ہے. یہ نہیں کہ اس کے بعد کوئی اس کو پچھتاوا ہو گیا ہو یا انہیں ڈیلیٹ کر لیا ہو. وہ باقاعدہ ملک دشمن زبان بار بار استعمال کرتے آئے ہیں، اور یہ صرف ایک ریسنٹ مثال ہے. اور آج پچھلے دنوں میں آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی وہ مختلف حصوں کو اپنے لیڈر کے جو ملک کے خلاف، ہماری افواج کے خلاف زہر اگل رہا ہے، اس کو بار بار اس کے مختلف حصوں کو ٹویٹ کر رہا ہے، اچھال رہا ہے بار بار. اور یہی ہم نے مستقل پی ٹی آئی کی ایک پالیسی دیکھی ہے. آپ موجودہ سی ایم دیکھ لیں، آپ پچھلے سی ایم کے پی دیکھ لیں. علی امین گنڈا پور صاحب کی تو الفاظ ایسے تھے جو کہ مودی نے پھر استعمال کیے ایف اے ٹی ایف کے اندر. تو آپ کی ایک جماعت پی ٹی آئی کی مستقل ایک پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک روایت اب بن گئی ہے. اور یہ بھی بات کوئی نئی نہیں ہے. دیکھیے 9 میں اٹ سیلف ایک مثال ہے ملک پر، اپنی افواج پر، فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے کی. اس سے بہت پہلے بھی
آپ نے دیکھا ڈی چوک پر قبریں بھی کھدیں، پی ٹی وی کی بلڈنگ پر حملے بھی ہوئے، اور بار بار اپنے افواج اور اپنے جوانوں کے خلاف ایک کیمپین جو ہے وہ چلائی گئی. اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ماضی میں ابھی اس کی ایک اور میں آپ کو چند مثالیں ختم ہی نہیں ہوتی. یہاں پر وقت ختم ہو جائے گا، مثالیں ختم نہیں ہوں گی. آپ دیکھ لیجئے پچھلے سال ڈیٹ کے اندر ہی پھر یہ کبھی کبھی کہتے ہیں ہم سے انگیج کرنے، جتنا ہاتھ پی ٹی آئی کی طرف بڑھایا گیا ہے کسی اور جماعت کی طرف نہیں بڑھایا گیا. پچھلے سال آپ نے دیکھا جعفر ایکسپریس حملے کے بعد جب ایک ان کیمرہ سیکیورٹی بریفنگ قومی اسمبلی کے فلور پر ہوئی، جس میں پرائم منسٹر بھی موجود تھے، جس میں فیلڈ مارشل بھی موجود تھے، جس میں ہمارے دیگر سیکیورٹی اہلکار موجود تھے، ان سب اور وہاں پر مقصد ہی یہ تھا کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ایک سنجیدہ گفتگو ہو دہشت گردی کے ناسور سے لڑنے کے لیے. وہاں پر انہوں نے آنے سے انکار کیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا پہلگام ایکسپریس کے واقعے کے بعد ایک میڈیا بریفنگ ہوئی، بلکہ اسی جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہوئی تھی، اس سے انہوں نے آنے سے گریز کیا. فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس پر نہ آنے کے ان نے بہانے بنائے، وہاں پر نہیں آئے. اور جب ایک مذاکراتی عمل ایاز صادق صاحب اسپیکر کی قیادت میں جس کا جب آغاز کیا گیا تو میں سے اٹھ کر یہ گئے اور پھر کرتے کیا ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی اس فوج کے خلاف یہ بیانیاں چلاتے ہیں جس فوج نے ہمیں اسی سال ایک جنگ میں ہمیں فتح دی ہے بھارت کے خلاف. ایک جنگ جو ہم پر مسلط کی گئی تھی، ایک جنگ جو ہم نہیں چاہتے تھے مگر اس کو ہم لڑنا اور جیتنا جانتے ہیں. یہی ہماری افواج نے دکھایا. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ہماری بہادر افواج نے جس طریقے سے وہ جنگ لڑی، وہ جنگ جیتی، اور اس کے دوران سفارتی محاذ پر جس طرح اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا اور جس طرح پاکستان کا قد بڑھایا. اور ایک ہی وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی مین اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ آپ دیکھ لیں مڈل ایسٹ ہو، قطر ہو، سعودی ہو، ٹرکی ہو، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہوں، آذربائیجان اور دیگر اور ممالک. اسی طرح آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں جہاں پہ تاریخی ایک ابھی دورہ ڈپٹی پرائم منسٹر کا ہوا اور ہمارے جو تعلقات ابھی وہاں پر مضبوط ہو رہے ہیں. تو ایک ہی وقت میں آپ نے دیکھا کہ ہر سطح پر ہمارا ایک سفارتی قد کاٹ دنیا میں بڑھا. سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارا ابھی ڈیفنس پیکٹ ہوا، تو یہ بار بار پی ٹی آئی ثابت کرتی ہے کہ جب اسی فوج کے خلاف وہ بیانیاں چلاتی ہے جس فوج نے یہ جنگ جیتی، نہ صرف وہ جنگ جیتی، اسی فوج کے جوان اور دیگر ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جوان آج بھی ملک کے اندر قربانیاں بھی دے رہے ہیں اور اپنی زندگی داؤ پر بھی لگا رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے. تو ان کی سپورٹ کرنے کے بجائے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار پی ٹی آئی یہ بیانیاں ان کے خلاف چلاتی ہے، ان کے خلاف کیمپین چلاتی ہے، اور خیبر پختونخوا حکومت جو ان کے پاس ہے اس کو ایک جنگ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک بازو بنانے کے بجائے وہ اس کو ایک ہرڈل بناتی ہے. تو دیکھیے یہ ناقابل قبول ہے. اور جو جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں سیاست کے لبادے میں نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ سیاست ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں آ کے اور سینٹ میں آ کے اپوزیشن کریں، آپ حکومت کی کسی پالیسی پر تنقید کریں، آپ معاشی چیز پر ہم سے کوئی آ کے بحث کریں، مگر آپ وہ تو نہیں کرتے. آپ قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی نہیں آتے. آپ آتے ہیں تو صرف کتابیں مارنے، شور شرابہ مچانے آتے ہیں. کوسچن آور، کالنگ اٹینشن نوٹس پہ آپ آتے نہیں ہیں جہاں پہ قوم کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز سے ساری آپ نے بوائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہ کام آپ نہیں کرتے. آپ قومی اسمبلی کو بھی یوز کرتے ہیں صرف ایک مجرم کی 190 ملین پاؤنڈ کے مجرم کی رہائی کے لیے اور ملک کے خلاف بیانیاں چلانے کے لیے. دوسری بات جو میں کرنا چاہوں گا جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری افواج نے پچھلے دنوں میں ایک خود احتسابی کی ایک مثال قائم کی. آپ نے دیکھا کہ جنرل فیض حمید کی کنوکشن کا اعلان ہوا کورٹ مارشل پروسیڈنگز کے بعد، اور یہ فوج نے ہماری آرمی نے یہ ثابت کیا کہ وہ خود احتسابی کرنے کو تیار ہے. اس حوالے سے اور جس رینک اور جس پروفائل اور جس طرح کے منصب رکھنے والے شخص کی انہوں نے واقعتاً یہ دکھایا کہ وہ اس لیول پر بھی خود احتسابی کی مثال قائم کرنے کو تیار ہیں. اور ایک ڈیو پروسیس کے بعد جس میں 15 مہینے پر محیط ایک لیگل پروسیس ہوئی جس میں 4 چارجز ان کے خلاف پروسیکیوشن ہوئی، جس میں انوالومنٹ ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی تھا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن بھی تھی، مس یوز آف اتھارٹی بھی تھی، اور کسی پرسنس کو ڈیمیج کرنے کی بات تھی. چاروں چارجز کے اوپر آپ نے دیکھا کہ 15 مہینے کی طویل پروسیس کے بعد جس کے اندر ان صاحب کو ان کی رائٹ آف ڈیفنس بھی دی گئی، ان کی مرضی کی ڈیفنس کی ٹیم بھی دی گئی، اس ساری ڈیو پروسیس کے بعد اس کنوکشن کا اعلان ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ اور جو کہیں پر جو ان کے اوپر چارجز ہیں اس پہ سپریٹ ایک انویسٹیگیشن جاری ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی مثال قائم ہوئی ہے، اور ہم یہ ان اے وے
میں سمجھتا ہوں اس چیز کو انڈورس بھی کرتی ہے جو بات ہم 2018 سے 22 کے درمیان آپ کو کہتے آئے ہیں کہ ایک گٹھ جوڑ ہے جو کہ یوز کیا گیا ہماری جماعت کی قیادت کے خلاف، ہماری جماعت ہماری لیڈرشپ کو وکٹمائز کرنے کے لیے، نواز شریف صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے، شہباز شریف صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے، مریم نواز صاحبہ کو وکٹمائز کرنے کے لیے، حمزہ شہباز کو وکٹمائز کرنے کے لیے، رانا ثناء اللہ صاحب کو وکٹمائز کرنے کے لیے، احسن اقبال، خواجہ آصف، میں ناموں کی ایک فہرست ہے جن کے خلاف باقاعدہ ایک صرف اس شخص نے جو اڈیالہ میں ہے ان صاحب کی مدد کے ساتھ اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں انہوں نے ان سب کے خلاف ایک تھانے دار ہونے کا کردار ادا کیا ہے۔ خان صاحب نے باقاعدہ ایک ایس ایچ او کا کردار ادا کیا جنہوں نے نیب کے چیئرمین کو یرغمال بنا کے صرف ان کا ایک مشن تھا کہ میں کس طریقے سے پی ایم ایل این اور اپنی بقیہ اپوزیشن جماعتوں کو وکٹمائز کروں، اور اس پہ پھر باقاعدہ آ کے یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ ایک سیلیبریشن ہوتی تھی، ایک رویہ فرعونیت کا تھا، اور بیگم کلثوم نواز کی جب تک وہ ان کی فوتگی نہیں ہوئی تب تک یہ مانتے نہیں تھے کہ وہ بیمار ہیں، ایسی ان کی نیچ حرکتیں رہی تھیں، اور تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور دیکھیے آگے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ ان دیٹ سینس ایک مکافات عمل ہے، اور آگے انشاءاللہ اسی طریقے سے یہ خود احتسابی کا بھی عمل جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آگے جو بقیہ میں نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں کہ جو پاکستان کی دفاعی سطح پر، سفارتی سطح پر اور معاشی سطح پر جو بہتری اور مزید پائیداری کا ایک تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جی ابھی آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو 2 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ اگر بات کریں تو سر ابھی بھی آپ نہیں دیکھ رہے کہ بوم اینڈ بس کا جو سائیکل ہے اس سے پاکستان نہیں نکلا ہے۔ کرنٹ فسکل ایئر میں آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ڈکلائن ہے، اور آپ کا امپورٹ آپ کی منتھ بیسس پہ بڑھ رہی ہے جبکہ ایکسپورٹ اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہی۔ اسی طرح ایف بی آر کا جو ریونیو ٹارگیٹ ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ 14,131 رکھا گیا، اب وہ 14,900 اور راؤنڈ 80 کا ہو گیا ہے۔ لاسٹ فسکل ایئر میں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹیبل بات ہے کہ جس پہ پاکستان کی اکانومی گرو کر رہی ہے؟ اگر اس کی پیرالل بھی دیکھ لیا جائے تو آئی تھنک ابھی بھی پولیٹیکلی بھی پاکستان جو ہے وومن بس کے سائیکل میں، کیونکہ کل بھی سی ایم کے پی نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ دوبارہ سے پی ٹی آئی لیڈر نے یہ کہا ہے کہ رہائی کے لیے اور آزادی کے لیے فوری طور پہ اسلام آباد کا رخ کیا جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اکانومی کے اور پولیٹیکل سائڈ پہ دونوں پہ بھی پاکستان وومن بس سائیکل میں؟ جی آپ کر لیجیے، پھر میں ایک دفعہ یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کا ریویو نو ڈاؤٹ کامیابی سے مکمل ہوا ہے، لیکن جو حکومت کی جانب سے نئے میئرز لینے کا ان کو اندیا دیا گیا ہے، گارنٹی دی گئی ہے، اس کے مطابق تو انفلیشن مزید بڑھے گا، ٹھیک ہے، تو اکنامک جو بہتری ہے اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نظر نہیں آ رہا، لوگ اس طرح بے روزگاری کا شکار ہیں، انفلیشن بھی بڑھ رہی ہے، پچھلے سال بہت زیادہ تھی لیکن ابھی 4% سے بڑھ کے 6% سے اوپر چلی گئی ہے، اور 9% تک جانے کا امکان ہے جون تک۔ اس پہ کیا کہیں؟ جی دیکھیے 2 باتیں، جی پہلے جو آپ نے کہا پولیٹیکل اسٹیبلٹی، میرے خیال سے جی بالکل پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ایک گروہ جو سیاست کے لبادے میں بار بار اگر ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے اور اس کو ہم کہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو میں تو اس میں یقین نہیں رکھتا۔ یہ چیز اب ہم 2-3 سالوں سے ڈیل کر رہے ہیں، اور اس گروہ کی ساری کوششیں، ساری بدماشی ہر قسم کی، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے وہ ریاست پر حملہ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو استعمال کر کے اپنے جوانوں پر حملہ ہو، چاہے وہ آئی ایم ایف کی چٹھیاں ہوں، اس سارے ماحول کے اندر، ان ساری کوششوں کے بعد آپ نے دیکھا اس کے باوجود بھی ہم نے معاشی استحکام بھی حاصل کیا الحمدللہ، دفاعی ہم نے جنگ بھی جیتی، اور ہم نے سفارتی محاذ پر بھی کامیابیاں کی۔ تو دیکھیے میں اس کو پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں کہتا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ اس ڈسٹرکٹیو سوچ کے بجائے کنسٹرکٹیو سوچ لائیں۔ اپوزیشن کا آپ کا ایک کردار ہے، آپ وہ ادا کرنا سیکھیں، مگر اگر آپ کی ذہنیت فرام ٹاپ ہی اس طرح کی ہے کہ آپ نے ملک دشمنی بات کرنی ہے اور اپنی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کو ہی آپ نے جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کو ہی کہنا ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ مجھ سے کوئی نہ پوچھے، مجھے رہا کر دیا جائے، اور آپ نے
اس کی وجہ سے آپ نے ملک کو ہر قسم کا آپ نقصان پہنچانے کو تیار ہے، تو دیکھیے اس کی وجہ سے حکومت اپنا کام نہیں روک سکتی، نہ روکے گی، اور جس طرح کا آپ نے ابھی تک دیکھا ایک تسلسل وہ جاری رہے گا۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے میں پھر سے یہ ضرور یاد دہانی کرانا چاہوں گا کہ جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جو شخص اڈیالہ میں اس کے خلاف، یہ نیشنل کرائم ایجنسی UK نے پاکستان کی عوام کے 190 ملین پاؤنڈ پاکستانی حکومت کو دیے تھے، اور اس ٹائم پر PTI کی حکومت نے وہ 190 ملین پاؤنڈ حکومتی کاموں پہ استعمال کرنے کے بجائے کسی ہیلتھ کے یا ایجوکیشن کے منصوبے یا کسی اور پروجیکٹ کے اوپر یا کوئی حکومتی کام پر استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے بند لفافے میں کابینہ کے فیصلے کو استعمال کر کے اسی شخص کی جیب میں واپس وہ پیسے ڈالے جس شخص نے باہر UK کی نیشنل کرائم ایجنسی کو وہ پیسے ادا کیے تھے۔ یہ ایک ڈے لائٹ رابری ہے جو کہ کابینہ کے فورم کو استعمال کر کے اس شخص نے کی جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور آج وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھا جائے اور مجھے رہا کر دیا جائے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی صرف اسی کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے CM کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ شدت سے ریاست کے ساتھ لڑیں، آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے بجائے، آپ معاشی بہتری میں ہاتھ ڈالنے کے بجائے آپ کا صرف ایک TOR ہے کہ ریاست کے ساتھ زور سے ٹکر ماریں۔ دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان میں جو جاری ہے، جس میں ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، اس میں آپ خلل بنیں اور آپ ہر وہ چیز کریں جس سے یہاں پر عدم استحکام کی کوئی فضا بن سکے، تاکہ وہ جو شخص جیل میں جو اپنے مجرموں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے وہ رہا ہو سکے۔ تو دیکھیے یہ کوششیں ان کی جاری رہیں گی اور ہم اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔ مگر جو آپ نے دوسری بات کی، دیکھیے، اور آپ نے اور شکیل صاحب نے، دیکھیے بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یقیناً اب ہمارا نیکسٹ اسٹیپ یہی ہے کہ ہم نے پائیدار سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف جانا ہے۔ اس کے اندر ہم بالکل ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے آن دا امپلیمنٹیشن آف ٹیرف ریفارمس۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے نیشنل ٹیرف ریفارمس کا بھی اعلان کیا، جس میں کسٹم ڈیوٹیز، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹیز، ریگولیٹری ڈیوٹیز 5 سال کے عرصے میں ایک گریجولی نیچے آئیں گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو را مٹیریلز ہیں، جو انٹرمیڈیٹ گڈز ہیں، جو ہمارے ملک میں انڈسٹری کی ضرورت ہیں، جو بالخصوص ہمارے ایکسپورٹرز کی ضرورت ہیں، اور ہمارے وہ انڈسٹریل سیکٹرز جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی ضرورت ہے، ان کے لیے آسانی اس سے بنے گی، اور ہماری معیشت میں کمپیٹیٹیونیس بھی بڑھے گی، اور ہمارے جو شہری ہیں ان کو بھی پھر بہتر معیار کی اور سستے داموں پر گڈز ملیں گی۔ یہ اس کا ایک ہدف ہے۔ مگر یہی کمیٹی ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ٹریڈ ڈیٹا کی، نہیں میں اس پہ آتا ہوں جی۔ پہلے جو آپ نے بات کی یہ کرنٹ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ، تو اس پہ باقاعدہ وہ فورم ہے جہاں پر جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب خود بھی ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اسٹیٹ بینک بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، کامرس ہوتی ہے، FBR ہوتا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے۔ ہم نے اپنی معیشت کے اندر کمپیٹیٹیونیس بھی لانی ہے، ہم نے معیشت کے را مٹیریلس کی کاسٹ بھی کم کرنی ہے، اور آگے کس طرح ہم نے آگے آہستہ آہستہ ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹرز کو یہ مدد بھی دینی ہے، اور اس ٹیرف پالیسی کو بھی کامیاب کرنا ہے، اور اس کے اندر ساتھ ساتھ جو انڈیویجول انڈسٹریز کے کوئی تحفظات، کوئی فیڈ بیک آتی ہے وہ بھی ہم سنتے ہیں۔ تو یہ سارا کام پرائیویٹ سیکٹر کی مشاورت سے ہو رہا ہے، اور بنیادی فوکس یہی ہے کہ دیکھیے یہی چیلنج ہے کہ ہم نے کس طرح اس دفعہ معاشی گروتھ ایسی لے کے آنی ہے جس کے ساتھ ایکسپورٹ بڑھیں۔ دیکھیے ادروائز آپ نے دیکھا ہے ماضی میں GDP گروتھ اٹ سیلف بڑھانے کے لیے آپ لیکوڈیٹی اگر آپ اور کنزمپشن لیڈ گروتھ جو کہ امپورٹ لیڈ ہو، جس سے آپ کا سارا پروڈکٹیو گروتھ سے یا پروڈکٹیو سیکٹرز میں گروتھ کے بجائے کنزمپشن لیڈ GDP گروتھ ہو جس سے امپورٹ بھی بڑھی ہو، وہ اس طرح کی GDP گروتھ تو آ جاتی ہے، مگر پھر وہ ہمارا مقصد نہیں پورا ہوتا اور ہمیں پھر فنڈ جانا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس دفعہ اسپیسیفک بڑا فوکس کام کیا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح اپنی را مٹیریلس کی کاسٹ بھی کم کریں، کس طرح جو ہمارے انڈسٹری کے کنسرنز ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے یا ان کی جو مارکیٹیبلٹی ہے، اس کے جو دیگر پہلو ہیں سب کو دیکھا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس کی بھی اپڈیٹس آپ کے سامنے آئندہ لاتے رہیں گے۔ جو بات شکیل صاحب نے کی ٹارگٹس کے حوالے سے، دیکھیے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم IMF کا اس سال بھی FBR کا ایک ایمبیشیس ٹارگٹ ہے، اور الحمدللہ گروتھ تو ہے، اور مگر آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا کہ FBR کے ٹارگٹ میں 26% گروتھ تھی، اور جہاں پر جو بنیادی ہدف تھا پرائمری بیلنس کا وہ ہم نے پورا کیا۔ تو اس سال بھی آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ ہماری پروگریس اچھی رہی ہے، اسی وجہ سے ہی ہمارا ریویو بھی کامیاب ہوا، ہمارا بورڈ اپروول بھی ہوا، اور آگے جو پروگرام ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ جو دیگر پرائرٹیز ہیں جس میں اپنا پرائمری بیلنس اور فسکل ڈسپلن بھی قائم رکھنا ہے، مگر ساتھ ساتھ وہ چیزیں جو ہماری
انڈسٹریل گروتھ کے لیے, ہماری ایکسپورٹ گروتھ کے لیے, ہماری معیشت میں روزگار کی ضرورت ہے, اس کو بھی اب ہم بیلنس کریں گے, اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کے سامنے اپڈیٹس لاتے رہیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی جنگ اور خطرناک جنگ جیتنے کے بعد جو پاکستان میں اکانومی کے مسائل ہیں اور سیاسی مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی جو کیپیسٹی ہے, اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں, اور ساری دنیا حیران ہے کہ اتنے بڑا مارکا کرنے کے بعد اس کو نام بھی مارکے کا دیا گیا, بنیاد مرصوص مارکا. تو وہ جیتنے کے بعد یہ کیا جو کیپیسٹی کا بہت بڑا بحران ہے کہ ایک بندہ ہے اور اس کے ساتھ 10-15 بندے ہیں, اور وہ 10-15 بندے تو کامیاب ہو رہے ہیں, لیکن پوری کی پوری فوج دفعہ سیاست کی جو ہے وہ ناکام ہو رہی ہے. کس میں؟ ایک چیز میں, کہ وہ اکانومی کو چلنے دینے کے لیے اس کی سپورٹ حاصل کی جائے, اس پوری پولیٹیکل اپوزیشن کی, بجائے اس کے کہ اس سے لڑا جائے. اور اگر لڑنا ہے تو پھر صحیح طرح کیوں نہیں لڑ رہے آپ نے ایک بندے کو پہنچا دیا. سر سوال ہے تجزیہ, سر مجھے بتا دیجیے, سوال کر لیجیے, پھر مجھے سوال بتائیے. آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز. نہیں, میری گزارش ہے آپ سوال کر لیجیے نا سر. نہ کریں. اچھا, کہ یہ جو آپ نے اتنی بڑی جنگ لڑنے کے بعد, میں آپ کو صاف طریقے سے کہہ رہا ہوں, اس کے بعد ناکام کیوں ہو رہی ہے ریاست سیاسی اور معاشی لحاظ میں. اب آپ کہیں گے معاشی لحاظ سے تو کامیاب ہیں, آپ نے جتنے IMF سے لیے ہیں اور وہ پیسے, اور ان پیسوں کی بجائے جگہ پر آپ نے جتنے بھی شرائط رکھے ہیں سامنے, ان میں کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ شرائط پوری کرنے کے قابل نہیں؟ سر اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر کہ PTI کو بین کیوں نہیں کر رہے, کیا وجہ, اور یہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے گورنر راج لگانے میں کیا مسئلہ؟ سر بات کافی لمبی ہوئی ہے, میں کوشش کروں گا کہ جو باتیں, چونکہ وہ ایک نہیں سر میں دوں گا, پہلے میں وہ جو بات سر نے کی. دیکھیے بات یہ, اس میں آپ کی سوال میں بھی تجزیہ تھا جس سے میں اتفاق نہیں کرتا. نہیں سر میں جواب دے رہا ہوں, آپ کے سوال میں ہی تجزیہ تھا جس سے میں اتفاق نہیں کرتا, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو بالکل میرے خیال سے معاشی ٹیم نے جو ہدف حاصل کیا ہے, جس سے آپ بے شک اتفاق نہ کریں, وہ آپ کی مرضی ہے, مگر پچھلے سال ڈیڑھ میں جو اسٹیبلائزیشن ہوئی ہے یہ اسی حکومت اور اسی معاشی ٹیم نے حاصل کی ہے, ساری ایکسپیکٹیشنز کے برعکس. پچھلے سال بھی جون میں لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ملک جو ہے IMF کا پروگرام نہیں اگری ہو سکے گا, اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پھر پچھلے سال اسی طرح کی آوازیں آئی تھیں کہ جی دیکھیے جو بجٹ اعلان کر دیا گیا مالی سال 2025 کے لیے, یہ تو اہداف نہیں پورے ہو سکیں گے منی بجٹ کے بغیر. تو اسی ٹیم نے ہی وہ اہداف بھی پورے کیے, اسی ٹیم نے ہی مہنگائی کی شرح 24-25% سے نیچے لا کے 6% پر لے کے آئی, اسی ٹیم نے آپ کے زرعی مبادلہ کے ذخائر بھی مستحکم کیے, اسی ٹیم نے ہی آپ کوئی تینوں ریٹنگز ایجنسیز بین الاقوامی سطح پہ, وہ ہماری کہنے پہ نہیں لکھتی, S&P ہے, موڈیز ہے, فچ ہے, تو وہ انہوں نے آپ کے سامنے ریٹنگز بڑھائیں, اور بین الاقوامی سطح پر ابھی FBR کے اندر جو ریفارمز کا عمل جاری ہے اس کو ابھی IMF ورلڈ بینک کی اینجول میٹنگز پہ پذیرائی ملی ہے, وہاں پہ اس کو پریزنٹیشن سلاٹ ملا ہے. تو یہی ٹیم کر رہی ہے. تو اس لیے آپ کی جو سوال کی بنیاد تھی وہ میرے خیال سے غلط تھی اس حوالے سے, اور انشاءاللہ یہی ٹیم آگے جو وہ اہداف ہیں ہماری سسٹینیبل ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے, جو ماضی میں دیگر حکومتوں میں فرینکلی ہمارے لیے ایلوسو رہے ہیں, اس کو اس دفعہ اب ہم حاصل کرنے کے لیے ایک بڑے اسٹرکچرڈ طریقے سے اور ٹیم ورک کے ساتھ ہم اس میں کام کریں. بے شک اس کے اندر ہماری SIFC کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کا بھی بڑا ہاتھ ہے, اور ان کی بڑی اور یہ ایز اے ٹیم, ایز اے ریاستی ٹیم آپ کہہ لیں ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ ہم آگے یہ کام جاری رکھیں گے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ جس طرح پچھلے 1.5 سال میں اسی ٹیم نے آپ کو اسٹیبلٹی دی ہے, انشاءاللہ آگے بھی آپ کو یہی ٹیم کرتے ہوئے نظر آئے گی. میں یہ ضرور کہوں گا کہ جس طریقے سے اس دفعہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں, اور جس طرح ان کو بھی ہم نے میز پہ بٹھایا, اور پرائم منسٹر صاحب نے خود اور ان کی تجاویز کو بھی سن رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نے ہی آگے بنیادی طور پہ حکومت کا ایک رول ہے پالیسی میکنگ کا, حکومت کا رول ہے کہ ریڈ ٹیپ کو کم کرے, حکومت کا رول ہے کہ ہم ایسی پالیسی اختیار کریں جس سے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ, پرائیویٹ سیکٹر گروتھ انیبل ہو. مگر بنیادی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر نہیں,
कारखाने भी लगाने हैं, प्राइवेट सेक्टर ने ही एक्सपोर्ट ही करना है, प्राइवेट सेक्टर ने ही कल नौकरियां देनी है और हुकूमत ने उनके साथ मशावरत करके ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी है। हमारी सारी चादर को देखते हुए, साथ साथ हमारी चादर को देख कर हम पाँव फैलाते हैं। ये फिजिकल हमारी कंस्ट्रेंट्स जो हैं, मगर अब हम देख रहे हैं कि किस तरह आगे हम अब स्टेबलाइजेशन के बाद अगले मरहले में जाएँ और फंड में IMF के प्रोग्राम में होने की अपनी कंसिडरेशंस होती हैं। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसी तरीके से, इसी संजीदगी के साथ आपको ये टीम आगे काम करते हुए नज़र आएगी। मेरे ख्याल से इसके अंदर आप देख रहे हैं कि NFC की डिस्कशंस का भी एक अहम हिस्सा है, उसका एक बाकायदा फॉर्मली आगाज़ हो गया है। यकीनन ये हमारे जो चारों सूबे हैं बिलखसूस और वफाकी हुकूमत को मिल के ही जो हमारी पॉलिसीज़ होंगी उसका एक असर आएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ एजुकेशन और दीगर और शोबे हैं, तो हम उनके साथ भी मुस्तकिल कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और ये मिलकर ही हम सारे काम करेंगे और NFC की डिस्कशन भी विद एन ओपन माइंड इन दैट स्पिरिट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिलके उन अहदाफ को हासिल करने का सबब बनेगी जो मैंने आपके सामने बयान किए हैं। जी आपने बात की जी सर, आपकी आप याद दहानी करा देना जी, क्योंकि आपका सवाल बहुत लंबा था। तो आपका जी आपका सियासी, देखिए मैंने आपसे गुजारिश की, नहीं मेरी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ सर। आप ये था कि सियासी तौर पे क्यों फेल हो रहे हैं आप? सर हम बिल्कुल फेल नहीं हो रहे, ये आपकी अगेन राय है ना, आपकी राय है। मैं फिर से कहूँगा कि सियासी तौर पे हम कामयाब हो रहे हैं क्योंकि एक ग्रोह जो सियासत के लबादे के अंदर अगर इंतशार फैलाना चाहे और अपनी अफवाज और अपनी रियासत के ख़िलाफ़ जंग लड़ने पर तुली भी हो, तो उसको तो फिर उसी तरीके से ही डील करना होता है और इसको सियासी फेलियर हम नहीं कह सकते। और उस जमात के तरफ जितनी दफ़ा हाथ बढ़ाया गया, ये मैंने पहले भी बात की थी अपने इब्तदाइये में, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि जितनी दफ़ा उसकी तरफ हाथ बढ़ाया गया, इस तरह पहले कभी भी कोई माजी में मिसाल नहीं है। अभी अयाज सादिक साहब की क़यादत के अंदर एक मुशावरती अमल हुआ, उससे वो उठ कर गए। आप उनसे पूछें कि वो जाफर एक्सप्रेस के हमले के बाद क्यों नहीं आए उस ब्रीफिंग के अंदर जिसके अंदर दहशतगर्दी पर बात होती थी। आप वो पहलगाम वाक़े के बाद प्रेस ब्रीफिंग में क्यों नहीं आए, फ़िलिस्तीन के ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए, स्टैंडिंग कमेटीज़ में आज क्यों नहीं आते, कौमी असम्बली के फ्लोर के ऊपर आके आवाम के मसाइल पर क्यों नहीं बात करते? क्या आपका मकसद सिर्फ ये है कि 190 मिलियन पाउंड के मुजरिम की रिहाई आपका वाहिद हदफ है और आपने खैबर पख्तूनख्वा का हमारा एक जो सूबा है उधर की CM शिप को भी आपने सिर्फ उस एक हदफ के लिए हासिल करना है? क्या आपने कभी अडियाला से ये बात सुनी है कि जुमला कि PTI की हुकूमत की हेल्थ और एजुकेशन में परफॉर्मेंस कैसी है? उधर के तो आज भी CM को हटाने का मयार ये था कि यार जो पहले CM था वो तो बड़े ज़ोर से रियासत के साथ टकर रहा था, अब वो उसकी शिद्दत में कमी आ गई तो नया शख्स लाओ जो और ज़ोर से शिद्दत के साथ टकरे। उनका हदफ कभी भी ये नहीं था कि खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ या एजुकेशन या गवर्नेंस का क्या क्वालिटी है। यही हम कहते हैं कि आप अपनी तरजीहात बदलें। बाकी पार्लियामेंट वो फोरम है, दीगर दफ़ा आपकी तरफ हाथ बढ़ाया गया है, आप अगर होश के नाखून लेंगे, अगर आप एक कंस्ट्रक्टिव और मुल्क दोस्त सोच इख्तियार करेंगे तो सब लोग यहाँ पे आपसे बात करने को तैयार हैं। मगर अगर आप बार बार सियासत के लिबादे में अपनी अफवाज पर हमला करेंगे, अपने जवानों पर हमला करेंगे, अपनी हुकूमत पर हमला करेंगे, अपनी मुल्क की मईशत पर हमला करेंगे, अपनी मुल्क की सफारत पर हमला करेंगे, तो ये किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उसमें जो एक दो चीजें आपने बोला कि IMF को तमाम सूबों के दरमियान जो सेल्स टैक्स है इस पर हम आमनी पैदा की जाएगी, लेकिन जो हमारी एक अमेंडमेंट है वो आपको इसमें काफी ज्यादा मसाइल का बायस हमेशा बनी है और आगे बनेगी सूबों के दरमियान। पाकिस्तान एक फेडरेशन स्टेट है, उसमें खासकर KPK को आप किस तरह इसमें हम आगे में लाएंगे या बाकी सूबों? नहीं, देखिए बात ये NFC पे अभी पहली डिस्कशन हुई है। आपने देखा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने वो मीटिंग चेयर की है, वहाँ पे मैं आपके सवाल पे उनकी उधर CM KP भी मौजूद थे, दीगर और लोग मौजूद थे। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पर वो फोरम है जहाँ पर इन मौज़ूआत पर बातचीत हो और हम चाहेंगे कि सूबे जो हैं वो एक ओपन माइंडसेट के साथ अपना वहाँ पर आके एक बातचीत करें जिससे हम ऐसे हल ढूंढें मसाइल की जो कि इज्तमाही सतह पर मुल्क में सारे शहरियों के लिए बेहतरी का बायस बने। तो उसके अंदर ये दीगर पहलू सारे डिस्कस होंगे। देखिए और IMF के साथ कोई शराइत, देखिए IMF के प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं, मगर क्योंकि हम कर रहे होते हैं तो IMF के डिस्कशंस के अंदर हम फिर उनके साथ शेयर करते हैं कि हमारी हुकूमत ऑलरेडी ये काम कर रही है। बहुत सारी चीज़ें IMF प्रोग्राम में ऐसी हैं जो हम IMF प्रोग्राम में ना भी हो हमने तब भी करनी है।
चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे वो दीगर टैरिफ पॉलिसी का हमारा हदफ हो, चाहे वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हो, ये वैसे भी हमारे मुल्क की ज़रूरत है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, हर चीज़ जो IMF प्रोग्राम में होती है वो उसको इस तरीके से ना देखा जाए जैसे कोई शराइत हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम रिफॉर्म एजेंडा अग्री करते हैं और उसके अंदर प्राइमरी बैलेंस और दीगर चीज़ें हम अग्री करते हैं। मेरे ख्याल से आपका सवाल था जी पीछे जी सर जी, ये देखिए जी, गवर्नर राज पे मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आइन में वो एक ऑप्शन मौजूद है। क्या वो पसंदीदा ऑप्शन है? मेरा नहीं ख्याल। क्या वो ऑप्शन ऑफ फर्स्ट चॉइस है? मेरा नहीं ख्याल। मगर वो किसी इवेंचुअलिटी के लिए तो आइन में मौजूद है। कोई भी ये नहीं चाहता कि आइडियल सूरत हाल में कि गवर्नर राज की तरफ जाया जाए, मगर अगर ऐसी सूरत हाल हो, और बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि अगर आपकी एक सूबे के अंदर एक जमात हो जो जिसने हुकूमत संभाली और बार बार उसका रियासत के ख़िलाफ़ एक बयानबाजी हो, रियासत के ख़िलाफ़ उसका सारा बयानिया हो, और वो सूबा ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की फ्रंट लाइन हो और उस दहशत गर्दी की जंग में हाथ बटोरने के बजाय, वहाँ पे अपना हिस्सा डालने के बजाय, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पार्टनर बनने के बजाय, अगर आप वहाँ पर खलल बनते हैं और आपने उस हुकूमत को रियासत के ख़िलाफ़ हमले के लिए इस्तेमाल करना है, तो फिर कहीं ना कहीं तो फिर सोचना पड़ता है कि ये इस तरह की आइनी ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जाए। मगर गवर्नर राज इटसेल्फ भी एक आइनी ऑप्शन है और ये कोई गैर आइनी चीज़ नहीं है, आइनी ऑप्शन है। मेरे ख्याल से कभी भी कोई ये नहीं चाहता कि नौबत कभी आए कि गवर्नर राज लगाना पड़े, मगर अगर नौबत आ जाए तो फिर वो लगाना भी कभी कभी ज़रूरत बन जाता है। सवाल का जवाब और दीजिएगा। अगर आप गवर्नर राज की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जी अशरफ साहब, आपने सवाल कर लिया था अशरफ साहब से सर पहले तो मुबारकबाद हो कि आपने सरचार्ज डेवलपमेंट लगाया था, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज वो 1992 में लगा था, 5वीं दफ़ा के नून लीग का हिसाब हमने गलत किया था, वो ख़त्म हो गया, मुबारकबाद। तीसरा सर आपने बात की हिसाब की, फौज ने साबित किया है कि अपने ही बंदे के बड़े सीनियर अफसर के हिसाब से, क्या वो एक ही बंदा सारा कुछ कर रहा था या उसके साथ कुछ और लोग भी कोलैबोरेट कर रहे थे, उनका भी एक हिसाब होगा या नहीं? एक और सवाल सर सिविल सेक्टर, 2-3 स्कैंडल्स ऐसे हैं जो नून लीग के ही जुड़े हुए हैं। 300 अरब रुपए का गंदम की इम्पोर्ट का स्कैंडल था, जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा गंदम पड़ी थी जिससे पूरा ज़िम्मेदार सेक्टर तबाह हुआ, उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। पिछले साल चीनी की कीमतें बढ़ी सर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत दफ़ा एक्शन लिया, लेकिन चीनी की कीमत 142 रुपये से बढ़ के 220 अरब रुपये पे गई। उसकी भी बहुत जगह गवर्नमेंट ने वादा किया तहकीकात करेंगे, जो वादा के खिलाफ कार्रवाई, उस पर कुछ डेवलपमेंट है सर? अगर इजाज़त तो सुपर टैक्स भी नॉन लीग के ही ज़िम्मे में आता है 2018 से। 4 बातें होंगी, मैं आपकी जी मैं मुख्तसर जी प्रपोजल जी नॉन लीग ने ही लगाया था, तीसरी दफ़ा गवर्नमेंट में आई। मैं सर ये 4 बातें आपकी, पहली तो आपने अच्छी बात की तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज जो है ये यकीनन, देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब बुनियादी तौर पे ये चाह रहे हैं कि मुबारकबाद दे दी नहीं मैं उसमें सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि हम कोशिश करें कि जहाँ पर भी हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई है और उसके अंदर जहाँ जहाँ पर हम कमी ला सकते हैं वो ला रहे हैं, और इसके अंदर जहाँ पर ये एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज में गुंजाइश बनी तो फ़ौरन वो हमने रिड्यूस किया और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी। हम इवेंचुअली हम चाहते हैं कि इनकम टैक्स या आपके टैक्स रेट्स हों या कि एनर्जी कॉस्ट हों, उसमें भी जहाँ पे कमी मुमकिन होगी, चादर को देख कर पाँव फैलाते हुए, वो हम इंशाल्लाह करेंगे। दूसरी जो आपने बात की अशरफ साहब के जो फ़र्द वाहिद की या दूसरी, देखिए जो अभी कन्विक्शन आई है कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स के बाद, वो एक 15 महीनों की तवील प्रोसेस के बाद आई है, जिसके अंदर चार्जेस फ्रेम हुए, एविडेंस सामने आया। हो सकता है कि अगर उसी एविडेंस से कोई और शख्स निकलता है, जब वो प्रोसीडिंग्स आई भी जब हुई हैं तो उसके अंदर एक पूरी लीगल बहस हुई है जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखे गए हैं। अगर उसकी बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर किसी और के ख़िलाफ़ ये केस बनता है तो बिल्कुल प्रोसीडिंग होनी चाहिए और मुझे इंशाल्लाह यकीन होगी। मगर अभी इन स्पेसिफिक जो शख्स हैं इनके ख़िलाफ़ ही प्रोसीडिंग हुई, उस पर बाकायदा एक लीगल प्रोसेस हुई, ड्यू प्रोसेस के बाद ये नतीजा निकला, और अगर इसी तरह के शवाहिद, इसी तरह की प्रोसेस के नतीजे में किसी और की कन्विक्शन बनती है तो बिल्कुल वो केस खुलना भी चाहिए और उसकी कन्विक्शन होनी भी चाहिए। आपने तीसरी बात की थी जी, देखिए बात ये है कि मेरे इल्म में जी स्पेसिफिकली चूँकि जिन रिपोर्ट्स का आप जिक्र कर रहे हैं मुझे चेक करना होगा, मगर बुनियादी बात ये है कि हम हुकूमत चाहती है कि हम जिस तरह और शोबे हैं यहाँ पर भी कोशिश करें कि डी रेगुलेशन की तरफ आगे जाएं, और ये हम समझते हैं कि हुकूमत का रोल ओवरऑल जितना कम हो इन चीज़ों में उतना बेहतर है। एक फैसिलिटेटिंग रोल होना चाहिए
باقی تاکہ آگے ایک مارکیٹ اپنے طریقے سے چلے جس میں ہماری لوکل سٹاک کا بھی کبھی ایشو نہ بنے اور ساتھ ساتھ جو اس بنیادی اشیاء کی جو پرائس اسٹیبلٹی ہے وہ بھی برقرار رہے اور آگے جہاں پر ان شعبوں میں کوئی ایکسپورٹ کی گنجائش بنتی ہے وہ بھی ہونی چاہیے. چوتھی بات جو آپ نے کی, دیکھیے اشرف صاحب, میں نے آپ سے ابھی کہا کہ ٹیکسز ہوں, انرجی کاسٹ ہوں, اس میں جہاں پر گنجائش بنے گی وہاں پر ہم خود چاہتے ہیں کہ اس میں کمی آئے, چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہو, چاہے وہ کارپوریٹس ہوں. اور مگر یہ ہم نے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہے. ہمیں ایک IMF پروگرام میں یہ ایک حقیقت ہے, تو IMF کے ساتھ بھی ڈسکشن کریں گے, فزیکل چیزوں کو, معاملات کو دیکھیں گے, اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج میں ایک ول پاور دیکھی ہے گورنمنٹ کی, جہاں پر ممکن ہے وہاں پر ہم کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی آپ کو آئندہ اپڈیٹ دیتے رہیں گے. بہت شکریہ.